اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین لاکھ پروگرام قانون کی باتوں میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں سینئر قانون دان ہیں شہباز مرزا انصاری صاحب۔ شہباز مرزا انصاری صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، شرکت کورٹ کے کونسل بھی ہیں۔ ان کا اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے، جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اپنی کسی بھی قانونی پیچیدگیوں کے حوالے سے ان سے مشاورت کے لیے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سامان جہیز کے حوالے سے۔ ہمارے گھریلو مسائل کے جب اس حد تک پہنچ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے اور طلاق، خلا یا علیحدگی کی صورت میں، تو اس وقت جہیز کا سامان ایک بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ اس کی واپسی کیسے ہو سکتی ہے، طریقہ کار کیا ہے، ہو سکتی ہے کن کن کنڈیشن پر اور کن کنڈیشن پر نہیں ہو سکتی، ان تمام سوالات کے جواب ہم جائیں گے شہباز مرزا انصاری صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سر؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک سر۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ سامان جہیز اس کے حصول کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر کسی قسم کی پیچیدگی ہو جائے گھر میں بیوی کے لیے، بہن کے لیے، بیٹی کے لیے، تو ہم اس کا سامان جہیز واپسی کا طریقہ کار کس طرح کہہ سکتے ہیں، کیس دائر کیسے کر سکتے ہیں؟ فیملی ایکٹ کے تحت کورٹ کو جن مقدمات کی سماعت کا اختیار حاصل ہے، جو شیڈول ہے، اس میں ایک مقدمہ سامان جہیز بھی ہے۔ تو سامان جہیز کا مقدمہ فیملی کورٹ میں دائر ہوگا۔ سامان جہیز کے ساتھ خاتون ایک لسٹ لگائے گی فریش سامان جہیز کی، جو وہ کلیم کرے گی کہ یہ سامان جہیز اس کا سسرال میں موجود ہے۔ اس فہرست میں نہ صرف ڈیٹیل ہوگی سامان جہیز کی، بلکہ اس کی قیمت بھی وہ لکھے گی۔ اس کے علاوہ کوئی رسیدات اگر ہوں گی، ثبوت کے طور پہ وہ رسیدات کا بھی حوالہ دے گی یا ان رسیدات کو بھی اپنے دعوے کے ساتھ لگائے گی۔ باقی جیسے عام فیملی کیس چلتا ہے، کیس دائر ہوگا فیملی کورٹ میں، مدعا علیہ کو طلب کیا جائے گا جو اس کے شوہر ہوگا۔ سامان جہیز کے مقدمے میں ایک بات اہم ہے کہ خاتون اپنے ساس، سسر یا دیور کو بھی فریق بنا سکتی ہے، خاص طور پہ ان کیسز میں جب اس کا شوہر بیرون ملک رہتا ہو، کیونکہ سامان پھر یہاں ہوگا تو وہ فریق ہوں گے تو ان کے گھر سے سامان اٹھایا جا سکتا ہے۔ باقی ڈیفینڈنٹ کی طرف سے جواب دوا آئے گا، ایشوز فریم ہوں گے، ایویڈنس آئے گی دونوں طرف سے، اس کے بعد کورٹ جو ہے ڈگری کر سکتی ہے۔ اس میں ایک چیز میں جو اہم بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ مدعا علیہ کچھ سامان تسلیم کر لیتا ہے، مطلب سامان جہیز کی لسٹ جو خاتون نے دی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو درست نہیں ہے، لیکن فلاں 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 سامان میرے پاس موجود ہے، وہ اپنی ایک لسٹ دے دیتا ہے۔ اچھا، اکثر خواتین وہ سامان، اس سامان کے لیے بھی کیس لڑتی رہتی ہیں، اور وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کیس فیملی کورٹ میں 2-3 سال چل جاتا ہے، گو کہ ٹائم تو 6 ماہ ہے قانون میں، لیکن عام طور پہ عدالتوں میں رش کی وجہ سے ٹائم لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد ڈسٹرکٹ کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، تو کرتے کرتے بعض دفعہ 6-7 سال لگ جاتے ہیں سامان جہیز کے فیصلے کو ہائی کورٹ تک۔ سامان جہیز ایک ایسی چیز ہے کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ پرانی ہوتی ہے، اس کو سسرال میں استعمال کرتے ہیں۔ اکثر خواتین کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو تسلیمی سامان ہے کم از کم وہ اٹھا لیں، باقی جو ڈسپیوٹڈ اس کی حد تک کیس چلتا رہے، تو وہ کہتی ہے نہیں جی یہ تو میرا کم ہے سامان، میرا تو زیادہ ہے، میں تو اپنی لسٹ کے مطابق لوں گی۔ تو یہ ان کی بات غلط ہوتی ہے۔ ان کو سامان جو بھی تسلیم شدہ سامان ہوتا ہے نا وہ فوراً اٹھانا چاہیے، کیونکہ وہ تو ڈسپیوٹڈ نہیں ہے نا، کم از کم وہ ڈیفینڈنٹ دینے سے انکار بھی نہیں کر سکتا، وہ اٹھا لیں، باقی ڈسپیوٹڈ کی حد تک کیس چلتا رہے، کیونکہ جتنا ٹائم گزرے گا اس کا نقصان خاتون کو ہے، اس کا سامان پرانا ہوگا اور وہ مسائل کا شکار ہوگی۔ جی بہت شکریہ۔ یہ بتائیے اگر بیوی وفات پا جائے، فار ایگزامپل کسی کی بیٹی ہے وفات پا گئی، تو والدین یا اس کے ورثہ سامان جہیز واپسی کی درخواست دے سکتے ہیں؟ سر، جو قانونی طور پر جو ڈووری اینڈ برائڈل گفٹس ایکٹ ہے جو، اس کے تحت سامان جہیز کی مالک وہ خاتون ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب اس کے والدین سامان دے دیتے ہیں نا، اس کے بعد ان کے والدین کا بھی اس سامان سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اچھا، وہ خاتون مالک ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ تو جب اس کی ڈیتھ ہوگی تو پھر میری نظر میں وہ سامان اس خاتون کے ترکہ میں شمار ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ یعنی ایک آدمی کی جب وفات ہوتی ہے تو اس لمحے وہ جس منقولہ غیر منقولہ جائیداد کا مالک ہوتا ہے تو وہ اس کے وارثان میں تقسیم ہوگی۔ اب اس کے وارثان میں اس خاتون کے والدین بھی شامل ہے، اس کا شوہر بھی شامل ہے، اس کے بچے بھی شامل ہیں۔ تو میری نظر میں سامان کی بھی وہی حیثیت ہوگی، کیونکہ قانون میں چونکہ مالک خاتون تھی، وہ کہ موویبل پراپرٹی تھی، اس لیے وہ ویسے ہی تقسیم ہوگی جیسے قرآن پاک کی سورۃ النساء میں بتایا گیا ہے وراثت کا طریقہ کار یا وارث بیان کیے گئے۔ جی ہم آتے ہیں میڈم افشان ناز کی طرف۔ میڈم یہ بتائیے کہ بغیر خلا کے ناراضگی کے دوران کیا بیوی اپنے شوہر سے، اپنے سسرال سے سامان جہیز واپسی کا تقاضا کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے سامان جہیز کے مالک ہیں۔
تو مالک جب چاہے جس وقت چاہے اپنے کلیم کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے وہ ڈیورس لے یا علیحدگی لے. اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہ کورٹ میں کیس بھی کر سکتی ہے، ویسے بھی لے سکتے، اپنے مالک ہے وہ. جی بہت شکریہ. دوسری طلاق کی صورت میں وہ جو بری کا سامان یا دوران شادی شوہر کے اور سسرالیوں کی طرف سے جو گفٹ کیا جاتا ہے سامان اپنی بیوی کو، خاتون کو، دلہن کو، تو کیا وہ سامان بھی طلاق، خلا یا ناراضگی کے بعد اس سامان کی واپسی کا تقاضا کرنا جائز ہے؟ اگر ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ نہیں، اس کا کوئی تقاضا نہیں کر سکیں اگر وہ گفٹ میں شمار ہوتا ہے تو. اگر گفٹ کریں گے، ہبہ کریں گے تو بالکل بھی نہیں، گفٹ تو کبھی واپس نہیں لیا جاتا نا. جی جی. تو وہ اس بری کا کوئی کلیم نہیں کر سکتا سسرال والے. عام طور پر ہمارے گھروں میں خواتین کو سسرال کی طرف سے زیور پہنایا جاتا ہے. اس زیور کی بعد میں اکثر ڈسپیوٹ کورٹس میں چل رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنا زیور دیا تو یہ ہمارا ہے. اگر وہ حق المہر میں مینشن ہے تو پھر تو وہ کر سکتے ہیں کلیم. اگر وہ ایز اے گفٹ دے رہے ہیں تو پھر تو نہیں، پھر کلیم نہیں کر سکتے. جو حق مہر کے اندر مینشن ہے وہ سسرال والے واپس لے سکتے ہیں؟ وہ واپس لے سکتے ہیں. نہیں، وہ قانون کے مطابق لے سکتے ہیں. اور جو گفٹ کیا ہوا ہے جس کا حق مہر میں یا نکاح میں کوئی اندراج نہیں ہے وہ واپس نہیں لے سکتے. جی میں کیا صاحب تھوڑی سی اس سوال کی وضاحت کرتا ہوں. جی جی ضرور ضرور. کہ برائڈل ڈووری جو اور گفٹ ایکٹ جو ہے جی اس میں دونوں چیزوں کا مالک عورت کو قرار دیا گیا ہے. یعنی ایسا سامان یا گفٹ جو اس کو والدین دیتے ہیں یا ایسا سامان یا گفٹ جو اس کو اس کے سسرال والے دیتے ہیں تو قانون کہتا ہے دونوں کی وہ خاتون مالک ہوگی. ٹھیک ہے. سو کسی ڈسپیوٹ کی صورت میں نہ تو سامان جہیز کا اس سے روکا جا سکتا ہے اس کو، نہ اسے سامان بری کا تقاضا کیا جا سکتا ہے. ایون کہ اگر اس کا سامان بری اس کے سسرال میں بھی ہوگا تو اس کو واپس لینے کا وہ کلیم کر سکتی ہے، کیس کر سکتی ہے اور لے سکتی ہے کیونکہ اس کی مالک وہ خود ہے. اب آپ کا دوسرا جو کوشچن تھا زیورات کی بابت، تو زیورات اگر تو حق مہر میں لکھ کر دیے گئے ہیں اور شوہر نے طلاق نہیں دی، عورت نے خلا لی ہے، تو پھر جو قانون ہے ہمارا کہ اگر عورت خلا لے گی تو حق مہر واپس کرے گی. اس صورت میں تو زیور واپس کرنا پڑ سکتا ہے اس کو، وہ بھی اگر کورٹ آرڈر کرے تو اس بابت، کیونکہ کورٹ ضروری نہیں ہے کھلا کی صورت میں بھی لازمی حق مہر واپسی کا آرڈر کرے. لیکن اگر وہ گفٹ کے طور پہ دیے گئے ہیں تو وہ سامان بری میں ہی آئیں گے، تو وہ واپس نہیں لیے جا سکتے. ویسے بھی گفٹ جو ہے وہ واپس نہیں لیا جا سکتا. ایون کہ لڑکی والے جو لڑکے کو دیتے ہیں گفٹ، لڑکی والے بھی لڑکے سے واپس نہیں مانگ سکتے. یعنی بعض والے لڑکے کو انگوٹھی دی جاتی ہے، گھڑی دی جاتی ہے، کوئی گاڑی دے دی ہے، کوئی ایسی چیز گفٹ دی جاتی ہے شادی کے موقع پر، تو لڑکی کے والدین بھی یا لڑکی والے بھی لڑکے سے گفٹ واپس نہیں مانگ سکتے کیونکہ گفٹ کسی بھی صورت میں ہو وہ جب آپ کسی کو دے دیتے ہیں تو وہ اس کی ملکیت ہوتا ہے، پھر آپ واپس نہیں مانگ سکتے. اچھا، اسی کے اندر ایک اور سوال ہے شہباز صاحب، آپ بتائیے اس کو کہ دوران ڈسپیوٹ جب خاتون اپنا جہیز سامان واپس مانگتی ہے، زیورات مانگتی ہے، تو عام طور پر کورٹس میں خاوند کی طرف یا سسرالیوں کی طرف سے ایک موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ یہ تو ہم نے امانت رکھوائی تھی. کیونکہ سامان بری اور گفٹ کا ریکارڈ کوئی نہیں ہوتا، بلیک اینڈ وائٹ نہیں لکھا ہوتا ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نکاح نامے میں چیزیں مینشن ہوتی ہیں، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا. تو وہ کیسے ثابت کرتے ہوں گے وہاں پہ کہ امانت جو ہے یہ زیورات ان کی امانت تھی یا یہ بطور بری یا گفٹ دیا گیا تھا دلہن کو؟ دیکھیں، امانت کوئی چیز نہیں ہوتی دلہن کے معاملے میں. دلہن کو جو کچھ بھی دیا جائے گا یا وہ حق مہر ہوگا یا گفٹ ہوگا، تیسری شکل نہیں ہوگی. اگر زیورات حق مہر ہیں تو اس کا ذکر نکاح نامے میں ہونا چاہیے، تو اگر ویسے دیے گئے ہیں تو وہ گفٹ ہوگا. تو دونوں صورت میں خاتون، ہاں اگر مرد نے طلاق بھی دی ہے تب وہ حق مہر کی پورے کی مالک ہے. میں نے کہا اگر کھلا لے گی خاتون تب حق مہر واپس کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اگر گفٹ ہے تو چاہے طلاق ہے تو چاہے کھلا ہے، دونوں صورتوں میں خاتون مالک ہے. اگر شوہر کے پاس بھی وہ ہے یا سسرال کے پاس ہے تو وہ زیورات واپسی کا دعویٰ کر سکتی ہے اور وہ کورٹ سے ڈگری کروا سکتی ہے. جی جی، بہت شکریہ ہمارے مہمانان گرامی کا ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ناظرین، آپ نے انفارمیشن جانی قانون جہیز سامان کی واپسی کے حوالے سے. قانون کیا کہتا ہے، کورٹس اور کا طریقہ کار کیا ہے، ہمارے کورٹس کی پروسیجنگ اور اس کی پریکٹس کیا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.
رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔